اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الكعبة البیت الحرم قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 96، 97، 98، 99 یعنی 96، 97، 98، 99 یہ چند آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ، یعنی سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اس سے تم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی اس کو زاد راہ کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور البتہ جب تک تم حالت احرام میں ہو زمین کی جو شکار ہے اس شکار کو تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم تمام کو جمع ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا اور حکم دیا کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا سب کے لیے حلال ہے، جیسا کہ کل کے آیات میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے ہم نے بتلایا تھا کہ اگر کوئی آدمی حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، احرام کی حالت میں ہے، تو وہ زمین پہ شکار نہیں کر سکتا ہے، البتہ چاہے حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے شکار بھی حلال ہے اور وہاں کا کھانا بھی حلال ہے، یہ تمام کے لیے ہے۔ اور حالت احرام میں بھی سمندر کے شکار کو جائز قرار دیا گیا۔ اس کے پیچھے جو مصلحت نظر آتی ہے وہ یہ کہ زمین کے مقابلے میں سمندر میں یا پانی کے سفر میں رزق کا جٹانا اگر زاد راہ ختم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں سب کے لیے شکار کو بھی اور کھانے کو بھی حلال قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کے اشکار اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے، اس سے تم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی اس کو زاد راہ کے طور پر، توشے کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پانی کا تمام جانور حلال ہے، الا کچھ جانور ہیں، مثال کے طور پر مینڈک ہے، مثال کے طور پر گھڑیال ہے، یا اسی طرح کے جو دوسرے جانور جو پانی میں بھی زندگی گزار لیتے ہیں اور باہر بھی زندگی گزار لیتے ہیں، ایسے جانوروں کے حلال و حرام ہونے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو جانور ہیں جس کا خصوصی طور پر پانی میں ہی گزر بسر ہے اور پانی سے نکالا جائے تو وہ مر جائے، ایسے تمام کے تمام جانور حلال ہیں، اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی سے باہر آتے ہی وہ مر جائیں گے۔ مثال کے طور پر مچھلی کو ہی لے لیجئے، مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکال لیجئے، تھوڑی دیر زندہ رہے گا اور پھر وہ مر جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال قرار دیا گیا ہے، پانی کا دریا کا شکار حلال قرار دیا گیا ہے، اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اس سے تم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے اس کو زاد راہ کے طور پر، خوراک کے طور پر اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الشرکہ باب الشرکۃ فی الطعام والنہد والعروض حدیث نمبر 2484 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر ترتیب دے کر کے سمندر کے کنارے بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس میں 300 آدمی تھے اور میں بھی اس میں شامل تھا۔ ہم لوگوں کا چلتے چلتے جو توشہ تھا، جو زاد راہ تھا، جو خوراک تھی، وہ ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس جتنا زاد راہ ہے سب لے کر کے آؤ۔ سب لوگوں نے ایک جگہ پر زاد راہ کو جمع کیا تو 2 تھیلے کھجور ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امیر اس میں سے تھوڑا تھوڑا قافلے کے لوگوں کو دینا شروع کر دیے۔ دھیرے دھیرے جب وہ بھی کم پڑنے لگا
تو ہر دن ایک کھجور تمام لوگوں کو ملتے تھے۔ وہب بن کیسان جو کہ اس حدیث کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا ایک کھجور بس ہوتا تھا؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب وہ کھجور ختم ہونے لگی تب اس کا ویلویشن ہمیں معلوم ہوا، اس ایک کھجور کا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر بات ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس یگ میں ہم لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کمی نہیں ہے۔ فریج کو کھول کر کے دیکھا جائے تو ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا افراد پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے جو اسلام کے لیے کیا ہے یا اپنے آپ کے لیے جو کیا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہمارا سارا کنسنٹریشن، ہمارا سارا دھیان صرف دنیا اور دنیا کے فریب کاریوں میں پڑا ہوا ہے۔ ہماری زبان بھی دنیا کے چکر میں ہی چل رہی ہے، ہماری ایکٹیویٹیز بھی دنیا ہی کے معاملے میں ہے۔ آخرت کے معاملے میں جو کچھ ہے وہ صرف 0/0 ہے بس۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیے ہمارے لیے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن وہاں دیکھیے کہ وہب بن کیسان نے پوچھا کہ اے جابر ذرا بتلائیے کہ وہ ایک کھجور جو آپ لوگوں کو ملتا تھا کیا وہ آپ لوگوں کے لیے کافی تھا؟ کہا کہ میرے بابو، اس ایک کھجور کی اہمیت ہم لوگوں کو اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم لوگ آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، ایک بہت بڑی مچھلی سمندر کے کنارے مڑی ہوئی تھی، اس میں سے 18 روز تک ہم لوگوں نے کھایا، تمام لشکر نے کھایا۔ اور بعد میں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ اس مچھلی کی جو پسلی ہے اس کو کھڑا کرو، اور پھر انہوں نے حکم دیا کہ اونٹ کجاوے کے ساتھ اس میں سے گزارو۔ پورا اونٹ کجاوے کے ساتھ اس پسلی کے نیچے سے گزرا تو اس میں اس کی بلندی کو چھو بھی نہیں سکا۔ تو دراصل یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، اور جو قافلے والے ہیں وہ بھی اس کو توشے کے طور پر رکھ کر کے کھا پی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن تم جب زمین میں رہو اور حالت احرام میں رہو تو اس وقت تک جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو شکار تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا، سمندر میں نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم تمام کو کل قیامت کے میدان میں جمع ہو کر کے کھڑے ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے کو بھی، اور اسی طرح سے قربانی کے جانور کو بھی، اور اسی طرح سے قربانی کا وہ جانور جو پٹا ڈال کر کے کعبہ کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کو بھی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الحرام کو، کعبۃ اللہ کو لوگوں کے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنایا، قیام للناس۔ یہاں پر قیام للناس لوگوں کے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنایا، اس کا ہم 3 معنی اور مفہوم لے سکتے ہیں اور تینوں ہی درست ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بیت الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کا، لوگوں کے امن و جمعیت کے قیام کا، اس میں جو الناس ہے، الناس سے مراد اگر ہم اس زمانے کے لوگ، اس سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے تب کے لوگ، اور اس کے بعد کے قیامت تک کے آنے والے لوگ اگر ہم اس سے مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، جو ہمارا مرکز ہے، ہمارا سینٹر ہے، یہ پوری دنیا کے وجود اور بقا کا ذریعہ اور باعث ہے۔ جب تک کعبۃ اللہ اور اس کو احترام کرنے والے لوگ اس روئے زمین پر رہیں گے تب تک دنیا باقی رہے گی، اور جب ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کارخانہ عالم کو ختم کرنا چاہے گا تو کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی معنی کو ترجیح دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث بھی نقل کیا ہے، صحیح البخاری کتاب المناسک، باب جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک چھوٹی پنڈلی والا حبشی کعبۃ اللہ کو ویران کرے گا، برباد کرے گا۔ قیامت سے پہلے پہلے ایک حبشی، چھوٹے پنڈلی والا حقیر حبشی کعبۃ اللہ کو ویران کرے گا، منہدم کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بتلائی ہے۔ اس سے جو دوسری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب تک
کعبۃ اللہ ہے جب آخری زمانے میں پہنچے گا، جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، اس سے پہلے ایک حبشی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو ویران کرے گا. لیکن اس سے پہلے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اگر کعبۃ اللہ کو ویران کرنا چاہے، منہدم کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہونے دے گا. جس طرح سے ابرہا جو اصحاب الفیل کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے، چڑیوں کے جھنڈ کے ذریعے سے ان کو مزہ چکھایا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا. اس کے بعد بھی اگر کوئی قوم یا کوئی شخص یا کوئی حکومت کعبۃ اللہ کی طرف بری نظر سے اٹھا کر کے دیکھنے کی بھی کوشش کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو انجام تک پہنچا دے گا. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے. اور اس سے یہی پتہ چلا کہ جب تک کعبۃ اللہ ہے دنیا کا وجود قائم ہے. جب دنیا ختم کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو اٹھا لے گا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں سے مراد عرب کے لوگ لیے جائیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قیام للناس. کعبۃ اللہ کو جو بیت الحرام ہے اس کو ہم نے لوگوں کے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنایا. اگر اس سے عرب کے لوگ مراد لیا جائے تو اس زمانے میں عرب کے لوگ حرمت والے مہینوں میں بآسانی سفر کرتے تھے. اور خاص طور سے کب بہترین سفر کرتے تھے؟ جب ان کے پاس قربانی کا جانور ہوتا تھا جس میں پٹا لگا ہوا ہوتا تھا. ایسے جانور کو ساتھ لے کر کے جب چلتے تھے تو لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے. وگرنہ عام حالات میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، مال چھین لیا جاتا تھا. لیکن جب حرمت والا مہینہ ہوتا اور لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جاتے، خاص طور سے جب ان کے ساتھ قربانی کا جانور ہوتا، ہدی ہوتا جس میں پٹا لگایا ہوتا، تو لوگ بڑی ہی احترام سے اس کو آسانی سے جانے دیتے تھے. اور اس طرح سے سال کے 1/3 حصے میں لوگ بڑی آسانی سے اسی کعبۃ اللہ کی وجہ سے سفر کرتے تھے اور امن و امان پاتے تھے. اور یہی ہے قیام کا ذریعہ لوگوں کے لیے. اور اس کا ایک تیسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، مفسرین نے بتلایا ہے کہ اگر لوگوں سے مراد صرف مکہ اور اس کے اطراف کے لوگ مراد لیے جائیں تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے جو بے آب و گیاہ میدان میں ہے، پوری دنیا سے لوگ اس کعبۃ اللہ کے لیے حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اور مکہ اور اس کے اطراف کے لوگ ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے سہنے، ان کے نقل و حرکت کا انتظام کر کے ان کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ 1 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ لوگ آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہی ان کے قیام کا ذریعہ ہے. تو یہ 3 طرح کا معنی اس کا بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو جو بیت الحرام ہے لوگوں کے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے کو بھی، اور اسی طرح سے قربانی کے جانور کو بھی، اور اسی طرح سے قربانی کا وہ جانور جو پٹا لگا کر کے اس کو کعبۃ اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کو بھی. اللہ فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہے لتعلموا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی مصلحت کو جانتا ہے. بے آب و گیاہ وادی مکہ کے اندر جو لوگ اس وقت آباد تھے ان کو بھی جانتا ہے. ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس خطے کو محرم یعنی حرام بنایا. کعبۃ اللہ کو لوگوں کے آنے جانے کا ذریعہ بنایا، وہاں کے لوگوں کے رزق کا سامان مہیا کیا. اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک مکہ والوں کے لیے تمام دنیا سے طرح طرح کے کھانے کھینچ کر کے جاتے ہیں. اور یہ سب اللہ کی مصلحت ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف مکہ والے نہیں بلکہ دنیا کے تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں سے واقف ہے، اس کو جانتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی ساری مصلحتوں سے تم کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کو لازم پکڑو. وگرنہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. جہاں اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے اوپر صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. اور اللہ جانتا ہے اس بات کو جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو. جس کو تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کو تم منہ سے ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یعنی اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام تم تک پہنچ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ ہے کہ احکام پہنچا دیں. فرما برداری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم فرما برداری نہیں کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس ذمہ داری سے بری ہیں، اب ان کو کیا بھی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہارے قول اور فعل کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی جو حالات ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لہذا ان تمام کو درست کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا رب ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔